بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ایسا عمل کرنا یا ایسا لباس پہننا یا کوئی اپنے بدن میں رنگ وغیرہ کے ذریعے کوئی تبدیلی کرنا جیسے عورت سے مشابہت ہو، یا عورت کا ایسا جوتا استعمال کرنا، ایسا لباس استعمال کرنا، ایسی خوشبو استعمال کرنا، کوئی اور ایسی چیز جیسے مرد سے مشابہت ہو، یہ دونوں کے حق میں ناجائز اور گناہ ہے۔ یہاں تک کہ جو مخنث ہے اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ ایسا عمل اختیار کرے اور ایسی رنگت اپنے جسم کے بعد اعضاء پر اختیار کرے کہ جیسے عورت سے مشابہت پیدا ہو۔ مزید شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے کئی احکام دیے ہیں کہ جس سے زنا اور لواطت کی بھرپور انداز میں روک تھام ہو جائے اور کسی قسم کی اس برے عمل کی گنجائش باقی نہ رہے۔ شریعت مطہرہ مرد کو منع کرتی ہے کہ وہ عورت کو بلا جواز دیکھے، اور اسی طرح عورت کے لیے بھی ممانعت ہے کہ وہ بلا جواز مرد کو دیکھے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کو عموماً نہیں دیکھ سکتے، اور ان کا یہ دیکھنا عمومی طور پر فتنے سے کم ہی خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچانک بلا ارادہ عورت پر نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً نظر ہٹا لو۔ یعنی اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کی کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی ہے تو حکم کیا ہے کہ فوراً نظر ہٹا لو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر جو بے ارادہ اجنبی عورت پہ پڑ جائے وہ تو معاف ہے، اب دوبارہ دیکھنا جائز نہیں۔ تو پہلی نظر پڑ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ میں نے ابھی جو حدیث بتائی کہ فوراً کیا کرو؟ ہٹا لو۔ اور پھر فرمایا کہ اب دوبارہ دیکھنا جائز نہیں۔ جو بے ارادہ اچانک نظر پڑ گئی تو وہ معاف اس صورت میں ہے کہ جب فوراً نظر ہٹا لی جائے اور پھر دوبارہ نہ دیکھا جائے۔ اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت ام سالمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو فرمایا کہ ابن ام مکتوم آنے والا ہے، تم پردہ کرو۔ کہتی ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، ابن ام مکتوم تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ مطلب کیا تھا کہ وہ تو نابینا ہے، اسے پردے کی کیا حاجت ہے؟ فرمایا تم بھی نابینا ہو، تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو۔ اب ایک نابینا صحابی سے آپ نے اپنی امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دیا،
تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا پاکیزہ دور تھا، اور وہ آپ کی تربیت یافتہ صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو ایک نبینہ صحابی سے پردے کا حکم دیا، کیونکہ جس طرح مرد کا دیکھنا عورت کو فتنے کا سبب ہے، اسی طرح عورت کا دیکھنا مرد کو بھی فتنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے، چوری چھپے توجہ سے دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو شیطانی ذہن کے لوگ ہیں اور جو شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ کہا من الجنتی والناس، تو ایک تو ابلیس ہے نا، تو پھر اس کے جو پیروکار ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، ان کو بھی شیطان ہی کہا گیا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ہے ابو داؤد کے اندر کہ ایک شخص ایک کبوتری کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان شیطانہ کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے۔ تو عورت ہے، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے، اس کو بھرپور پردہ کرنا چاہیے، ورنہ اولاً تو گھر ٹھہرے، اور اگر باہر نکلنے کی کوئی حاجت بھی ہے تو وہ پردے کے ساتھ نکلے، کیونکہ شیطان اس کو جھانک کر دیکھتا ہے، شیطانی لوگ اسے جھانک کر دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھنا پھر فتنے کا سبب بنتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور میں تشریف فرما تھے، اور آپ اپنے بالوں میں بال مبارک میں کنگھی فرما رہے تھے، تو ایک سوراخ تھا جیسے ایک شخص نے اندر جھانک کر دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جب تو نے جھانک کر سوراخ سے دیکھا تھا، میں اسی وقت اگر تیری طرف متوجہ ہوتا تو یہ کنگا مار کر تیری آنکھ کو پھوڑ دیتا۔ اور فرمایا کہ جو کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھے سوراخ وغیرہ سے اور گھر والا اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ جو اجازت لینے کا حکم ہے وہ آنکھ کی وجہ سے تو ہے، نظر کی وجہ سے تو ہے، اور قرآن میں سورہ نور میں اس کا حکم موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں اے ایمان والو بغیر اجازت اور بغیر سلام کیے مت داخل ہوا کرو۔ یہ جو داخل ہونے کے لیے اجازت کا حکم آیا ہے کہ پہلے سلام کرو، اجازت لو، پھر ملے تو پھر داخل ہو، اور پھر اگلی آیت میں حکم آ رہا ہے کہ اذا قیل لکم فرجعوا، جب تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس چلے جاؤ۔ تو یہ نظر کی وجہ سے گھر میں داخلے کے لیے اجازت لینے کا حکم فرمایا گیا، تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جھانک کر دیکھنے کے والے کے بارے میں کیسا سخت آپ نے کلام کیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب عورت باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ آ رہی ہو یا جا رہی ہو، تو شیطان اس کے بارے میں آدمیوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کی طرف، اس عورت کی طرف متوجہ کرتا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں اس کے بارے میں برے خیالات پیدا ہوں۔ فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ اگر تمہاری نظر اچانک بے ارادہ پڑ گئی ہے، اور اس ایک اچانک بے ارادہ نظر پڑ جانے کی وجہ سے
اگر دل میں کوئی خیال پیدا ہو گیا اور وہ دل میں خیال نہیں نکل رہا تو پھر اپنی عورت کے ساتھ مباشرت کر لو، اس سے وہ تمہارے دل میں پیدا ہونے والا خیال جاتا رہے گا۔ تو وہ کر رکھے گا نا جو شادی شدہ ہو، تو جو غیر شادی شدہ ہے اس کو تو پھر اور زیادہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا سورۃ النور میں ارشاد ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے اہل ایمان، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں کو حکم فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنہ عورتوں کو بھی حکم کریں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی پاک دامنی کی، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ اللہ رب العالمین نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی مومنہ عورتوں کے لیے جنت کی اور مغفرت کی اور جنت الفردوس کی بشارت سنائی ہے، جیسے سورۃ المومنین کی ابتدائی آیات میں ہے، اور سورہ احزاب کی آیات کے اندر ہے، اور سورہ معارج کی آیات کے اندر ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جب شریعت مطہرہ اجنبی مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، اجنبی عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، اور اجنبی مرد کا عورت کا مرد کو دیکھنا یہ فتنے کا سبب بن جاتا ہے، تو اب بتائیں کہ پھر میل جول، باہمی ملاقات، آپس میں خلوت اور تنہائی اختیار کرنا، اس کی بھلا کسی طرح سے اجازت ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو اللہ اور اس کے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، بغیر اپنے شوہر کے اور بغیر اپنے محرم کے سفر نہ کرے۔ بعض روایتوں میں 1 دن کا سفر ہے، بعض میں 2 دن کا سفر ہے، بعض میں 3 دن کے سفر کا ذکر ہے۔ عورت کے لیے بغیر شوہر اور بغیر اپنے محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں عمرے کا سفر ہو، ہاں حج کا سفر ہو، یا کوئی اور سفر ہو، دینی معاملے میں یا دنیاوی معاملے میں عورت کو سفر کرنے کی حاجت ہے تو محرم کے ساتھ سفر کرے گی یا شوہر کے ساتھ سفر کرے گی، بغیر شوہر یا بغیر محرم کے عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں ان عورتوں کے پاس مت جایا کرو،